سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام أتينا لشارقة الخير شوقا لقصد المعالي نحمده تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وكما قال نبي الله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ اگر اس دین پر پورا عمل ہو جائے تو اور جیسا اللہ چاہتے ہیں ہم ویسی زندگی گزار دیں اور اس دین پر عمل اختیار کر لیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میری چاہت پر، میرے طریقے پر دنیا کی زندگی گزارو اور دنیا کے رات اور دن کے ساتھ دنیا کا ماحول ویسا بناؤ جیسا میں چاہتا ہوں اور ویسی زندگی اختیار کر لو اور طریقوں کو میری چاہت پر گزار دو تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دنیا میں تمہیں جنت کے مزے دکھا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ اپنی مرضی سے تم دنیا کا سکون حاصل کرو، اپنی چاہت سے دنیا کا سکون حاصل کرو، اس میں تم حلال اور حرام کی قید چھوڑ دو۔ جس طرح لوگ بڑے بڑے دنیا بھری پڑی ہے، جو چاہا وہ کھا لیا، جو چاہا وہ سوچ لیا، جو چاہا وہ آنکھوں سے دکھا دیا، جو سی مرضی ہوئی وہ پورا کر لیا۔ اور ایک طرف دوسرا ذہن ہے جو اللہ نے ہمارا ذہن بنایا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم کچھ نہیں، تمہارا کچھ نہیں، تمہاری سوچ کچھ نہیں، تم اللہ کے، تمہارے ہاتھ پاؤں اللہ کے، تمہاری ساری چیزیں اللہ کی۔ اگر تم تمام چیزوں کو اللہ کی چاہت کے مطابق استعمال کر لو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا ایسی زندگی میں چین، سکون، اطمینان عطا کرے گا۔ وہ سکون اور وہ رحمتیں عطا ہوں گے اور وہ برکتیں عطا ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بغیر، یوں سمجھ لو کہ بغیر اسباب کے اور بغیر چیزوں کے اور بغیر دنیا کی ساری راحتوں کے سامان کے اللہ راحت عطا کر دے گا۔ بغیر یہ اللہ نے بہت بڑا ذہن بنایا ہمارا، یہ بہت بڑی بات فرمائی کہ اللہ کا حکم تم نے پورا کر لیا تو سب کچھ ہو گیا۔ اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا چاہے ساری دنیا مل گئی، تمہیں کچھ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان ایسی زندگی انہوں نے ایسی اپنائی اور صحابہ نے اختیار کی کہ باوجود کہ ایسی آسائشیں نہیں تھیں، باوجود کہ اتنے ان کے ہاں زبردست قسم کی پرتعیش زندگی نہیں تھی، لیکن ہاں ایک اندھیرے والے گھر میں بھی، ایک کچے گھر کے اندر بھی اور گاؤں دیہات کے اندر بھی، ان کے گھروں کے اندر بھی اللہ کے حکم پورے کیے جاتے تھے تو ان کے گھر بھی ایسے چمکتے تھے اور ایسے اس کے اندر رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی تھیں اور وہ محبت نظر آتی تھی میاں بیوی میں، بیوی بچوں میں، چھوٹے بڑوں میں، کہ اگرچہ ان کے گھروں میں شاید ہماری طرح وہ کراکریاں تو نہ ہوں، ہماری طرح وہ
اور تعیش قسم کے فرنیچر تو نہ ہوں اور لگژری قسم کے ہمارے ہاں بڑے جو ایک لائف بن گئی ہے وہ چیزیں نہ ہوں، گھر ٹوٹے پھوٹے، لیکن اس کے باوجود دنیا وہاں پر کپڑے ڈالنے کو، یعنی کپڑے اپنے پہننے کو جس کے پاس پورے نہ ہو وہ پردوں پر کیا ڈالے گا؟ جن کے پاس کھانے کو روٹی پوری نہ ہو اور پہننے کو کپڑے پورے نہیں تھے، لیکن ان کے دلوں کا حال یہ تھا کہ کیا بیوی، کیا بچہ، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کہ ایک دوسرے پر اگر ایسی جان قربان کرتے تھے، ایسی دوسرے کی بات کو پورا کرتے تھے کہ محبت کے لیے جان بھی قربان کر دیتے تھے، کہ صرف اپنے باپ کی بات کو پورا کروں، اپنی ماں کی بات کو پورا کروں، اپنے چاچا کی بات کو پورا کروں، اپنے ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست معاشرت سکھلائی تھی کہ جو یہ ذہن بنایا تھا کہ بغیر چیزوں کے اگر تم راحت لینا چاہتے ہو، بغیر اسباب کے، چیزوں کے، مکانوں کے، اگر یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے اس کے بغیر بھی میں تمہارے آپس میں میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اور ماموں چاچا کے درمیان، ماموں بھانجے کے درمیان، پھوپھی اور بھتیجے کے درمیان وہ محبت پیدا کر دوں گا کہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیا کریں گے، آپس میں وہ محبت، جوڑ، اتفاق کی فضائیں گھر گھر عام ہوں گی۔ اگرچہ ان کے گھروں میں یہ سیور، یہ ٹیوب لائٹس، یہ روشنیاں، یہ ہماری طرح کی زبردست قسم کے فرنیچرز اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، ہاں البتہ ایسی تھیں کہ اگر ہوں پکار کرنی پڑتی اور ایک کسی کو بھی تکلیف ہوتی تو پورا کا پورا گھر ایک دوسرے پر جان قربان کر دیتا تھا۔ اس لیے وہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ساری چیزیں اس لیے بنائی، مطلب میاں بیوی اس لیے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے میں سکون حاصل کرو۔ ایک وہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ایسی محبتوں کے سیلاب گھر میں نظر آتے تھے کہ اگر ایک روٹی ہوتی اور کھانے والے 10 افراد ہوتے، ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ یہ لقمہ میرے منہ میں جانے کے بجائے میرے بھائی کے منہ کے لقمے کا ذریعہ بن جائے، یہ کپڑے اگر میرے، کوئی بات نہیں، میں بغیر اپنے کپڑوں کے اس طرح کے بس ضرورت میری کام چل جائے، کوئی بات نہیں بھائی، یہ چیز تم لے لو۔ اللہ نے وہ گھروں میں وہ رحمتیں، برکتیں ایسی پیدا کی، ایسے معاملات پورے فرمائے ہیں کہ گھروں میں چین، سکون، اطمینان نظر آتا کہ آپس کے یہاں تو بھائی بھائی لڑ رہے، باپ کا بیٹے سے مزاج نہیں بن رہا اور بیٹی کا ماں سے مزاج نہیں مل رہا۔ ہمارے پاس آقا دارالفتہ میں لوگ شکایتیں کر رہے کہ بیٹی میری نہیں مان رہی ہے اور بیٹا میری نہیں مان رہا، یہ کہتا ہے مجھے وہاں شادی کرنی ہے، میری پسند الگ ہے۔ ارے وہاں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج بنایا اور ایسے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے ایسا کہ گھر میں جنت کے مزے آنے لگتے تھے، ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کی چاہت کو پورا کیا جاتا، ایک دوسرے کی خواہش کو ایسا پورا کیا جاتا کہ گھروں کے اندر اگرچہ دسترخوان پر بیٹھتے تو دسترخوان پر میں نے کہا کہ ان کے پاس روٹی پوری نہیں، دسترخوان بچھانے کو پورا نہیں، اور کھانے کا سامان تو بات کی بات ہے، ایک پلیٹ میں بیٹھ کر پورے گھر والے کھا رہے، لیکن اکابرین صحابہ المعظمین کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ اور عثمان رضی اللہ عنہم ایک پلیٹ میں بیٹھ کر وہ کھا لیتے، آدھے آدھے ہر ایک کا لقمہ، حدیث میں تھا 4 بھائی 2 بہنیں، ایک کے 2 بچے بیٹھے ہوئے اور لقمہ کھا رہے، ہر ایک روٹی اب کیسے پوری ہو؟ یہاں تو 10 روٹی لوگوں کو پوری نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں، بھائی میں یہ نہیں کھا رہی، میں وہ نہیں کھا رہا، ایک روٹی ایک لقمے میں پلیٹ میں بیٹھ کر ہر ایک بھی لقمہ اٹھاؤ نا، تو دوسرا بھائی بڑے سے کہہ رہا، بڑا چھوٹے سے کہہ رہا اور چھوٹا اپنی بہن سے کہہ رہا تم کھاؤ کہ تمہارا پیٹ اگر بھر گیا تو یہ سمجھ لینا تمہارے بھائی کا بھی پیٹ بھر گیا، ایک دوسرے پر۔ اور آج یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ ہم نے اپنے جو معیار ہے وہ دنیا کی آسائشوں میں اور اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کو ناراض کر کر ہم نے روشنیاں ڈھونڈی ہیں ان ٹیوب لائٹوں میں، ہم نے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا، اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بس حرام حلال کو چھوڑ کر جتنی زیادہ ہماری دنیا کی نعمتیں آئیں، جتنی ہمارے پاس یہ دنیا کی چیزیں آ جائیں، وہ اس کے لیے ایسا اپنے آپ کو اپنایا کہ سب کچھ ہو کر بھی
آج لوگوں کے پاس بڑے بڑے اسباب ہونے کے باوجود ہم سے آ کر یہی کہتے ہیں کہ محبت، جوڑ، اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں. ایک گھر میں رہ کر، ایک کمرے میں رہ کر ایک دوسرے کی ساتھ وہ مزاج نہیں ملتے، کھانا نصیب نہیں، ایک دوسرے کی عادتیں پسند نہیں، ایک دوسرے کی لیے قربانی تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کی راحت کا سامان پہنچانے کا کبھی سوچتے بھی نہیں. وجہ اس کی ساری یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزاری، صرف ہمارا مقصد سارا کا سارا بس یہ رہ گیا میری آسائشیں پوری ہوں، میری خواہش پوری ہو، میری بات پوری ہو، اب چاہے اس میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے اور طبیعت چھوٹتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آپس میں محبتیں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. تم نے کیا سمجھا ہے کہ محبتیں اور دلوں کو تم لوگ آپس میں جوڑ سکتے ہو؟ ان سے کہو کہ اللہ ہے جو ایسے صحابہ کے دلوں کو جوڑ دیا جو باوجود ایک دوسرے دو ماں باپ کے ہونے کے، یعنی الگ الگ، کوئی سگے ماں باپ نہیں ہے اور سگے بھائیوں کی اولادیں نہیں ہیں، پھر بھی ایسی محبت پیدا ہو گئی. اللہ کہہ رہے کیسے ہوئی؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے چلو بھی آپس میں محبت ہو جائے گی. نہیں، اگر سارا زمین اور آسمان کا سونا ملا کے خرچ کرتے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، جو کچھ ماں یہ بتا رہی ہے اس میں عام ہونے کی وجہ سے کہ زمین کا سارا سونا نکالو، چاندی نکالو، زیورات نکالو، پھل پھول، باغات، زمینیں، چیزیں، ہیرے جواہرات، معدنیات، پیٹرول، چیزیں سب جمع کر تم یہ چاہو کہ آپس کے دل جوڑ دو. اللہ کہہ رہے نہیں جڑ سکتے جب تک میں نہ جوڑ دوں. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ جوڑیں گے چاہے دور والے ہوں. اور اگر اللہ کب جوڑتے ہیں؟ جب بندے اللہ سے جڑتے ہیں. جب اللہ سے بندے جڑ جاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو پورا کر لیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے ایک آدمی امریکہ لندن کا رہنے والا ہو، ایک دوسرے کے شکل و صورت میں زمین آسمان کا فرق ہو، کتنی دوری ہو، کہ اللہ ایسے دلوں کو جوڑتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ دوسرے کا مزاج، طبیعت، عادت ایک دوسرے کی ایسی بن جاتی ہے کہ سارے بھائی بہن اور سارے گھر والے، سارے محلے والے، سارا خاندان، سارا قبیلہ ایک فرد کی طرح بن جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں جب ہوا کرتی ہیں کہ جب اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق ہم جس چیز میں یہ چیز پورا کریں، کاروبار میں تو کاروبار ترقی، اور اگر گھر میں پیدا کریں تو گھر میں چین، سکون، اطمینان، محبت. گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ہر چیزوں کا طریقہ سکھلایا. کیا طریقہ سکھلایا کہ مثلا بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، اور باپ کا بچوں پر کیا حق ہے، اور بچوں کا باپ پر کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، اور اولاد سے باپ کا مطالبہ کیا ہے، اور باپ کا کیا مطالبہ ہے اولاد سے. ایسی ترتیب، ایسی سلیقہ سکھلائے ہیں کہ گھر کے اندر رہ کر ایسی تربیت فرمائی، ایسا سلیقہ سکھلایا کہ سارے کے سارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتیں، برکتیں نازل ہوئی ہیں کہ جس کے اندر وہ پھر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئی. کہ اگر کسی کو باپ دیکھنا ہو تو آ کر اس طرح دیکھو کہ باپ ایسے ہوتے ہیں. کسی کو اگر بھائی دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی عمیر بن نصب کس طرح تھے. کسی کو اگر اپنے چھوٹے بھائی دیکھنے ہو تو دیکھو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے ساتھ کس طرح ہوتے ہیں. اس لیے جن اصولوں کے مطابق اختیار کیا تو ان اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بڑی محنت اور بڑی محبتیں عطا فرما دی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی سب سے بڑی تعلیم یہ سکھلائی ہے کہ ہر آدمی یہ بنے کہ میں حقوق دینے والا بنوں، میں حق دینے والا. آج حق لینے والے بہت، ہر آدمی کہتے ہیں میرا حق ادا کرو. اس کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سکھلائے ہیں گھر کو راحت اور چین سکون بنانے کے، ان طریقے کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر وہ 1400 سال پہلے والی محبت، میں نے عرض کیا 1400 سال پہلے والی آپس میں جوڑ اتفاق کی فضا کو عام کر دیں گے. چاہے دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہ ہو،
چاہے دنیا کے اسباب ان کے گھر چیزوں سے خالی ہوں اور دنیا کی راحتیں ان کے اندر پائی نہ جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ ساری باتیں ایسی پیدا کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، جس میں سب سے پہلے تعلیم یہ دی کہ یہ بات نہ ہو کہ بھئی بس میرا حق مجھے مل جائے، میری بات مجھے مل جائے، میں بڑا بن کے رہوں۔ میں اگر یہ بات ہوگی تو ایک ماں باپ کی سگی اولادیں ہوں گی، ایک چھت کے نیچے رہنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کو 20 سال تک روز دن میں 100 دفعہ چہرہ دیکھنے والے بھی ہوں۔ اگر یہ ترتیب ہوگی کہ میں اپنا حق لوں دوسرے کا نہ دوں، تو سگے بہن بھائیوں میں بھی محبت پیدا نہ ہو سکے گی۔ کتنے لوگ ایسے، اور اگر یہ ہو کہ بھئی میری ذات سے میرے حق سے یہ چیز پوری ہو جائے، اس میں اللہ تعالیٰ پھر یہ ساری کی ساری نعمتیں پیدا فرماتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ میں نمونہ بنا کر پیش کیا کہ بھئی تربیت کیسی کرتے، اور بچوں کے ساتھ اگر باپ ہو تو کیسے رہو۔ اب باپ ہو تو اس کا طریقہ ایسی محبت دے کر پہلی بات یہ سکھلائی، ماں باپ کے ذمہ ایسی محبت، تعلق، اہمیت دو بچوں کو کہ وہ تم پر خود فریفتہ ہو جائے، کہ کہاں حضور اقدس رسول انور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے پتہ چلا کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما چلتے ہوئے نیچے گر پڑے۔ جیسے گرنے کی وجہ سے تو وہ زمین پر گرے، میرا نبی ممبر چھوڑ کر نیچے آ گیا اور دونوں کو گود میں بٹھا کر دوبارہ خطبہ پھر شروع کیا، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الولد مبخل، کہ بھئی اولاد ایسی چیز ہے، المبخل والمجبن، جو آدمی کو ایسا بنا دیتی ہے کہ جس کے اندر آدمی میں بزدلی بھی پیدا ہو جائے اور محبت بھی پیدا ہو جائے، اور ساری چیزیں۔ تو اولاد اتنی زبردست نعمت اللہ نے عطا کی ہے، لیکن اگر ہم یہ نہ سوچیں اور گھر کے اندر ڈانٹ ڈپٹ باپ شروع کر دے اور دوسری چیزیں شروع کر دے، دوسرے کی ہم آہنگی نہ ہو، باپ کے اندر یہ صفت نہ ہو، ماں کے اندر یہ صفت نہ ہو کہ میں اولاد کی غلطی کو کتنا برداشت کرتی ہوں، کتنا تحمل مزاجی سے کام لیتی ہوں، تو ان کی اولاد میں وہ تربیت کا انداز پورا نہیں ہوتا اور وہ سلیقہ آپس میں حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بھئی کسی کام سے چلے جاؤ، کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ذرا دیکھوں، کہ میں ذہن میں یہ تھا کہ بھئی میں ابھی چلا جاتا ہوں، تو فقلت فی نفسی اذهب الیہ، بولا میں نے کہا اپنے دل میں کہا میں ابھی آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن وقلت بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کہا واللہ لا اذهب، نہیں اللہ کے نبی میں تو نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو انس بن فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہ میں کہہ رہا ہوں تم جاؤ، کوئی آدمی باپ کہے اور بیٹا کہے بھئی نہ جاؤں تو بڑوں کو غصہ آ جائے، فوراً چیخنے چلانے لگے، کہہ رہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ باپ کیسی تربیت کرتے ہیں۔ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں وہیں کھڑا، تو حضور مجھے دیکھ کر مسکرا دیے، کوئی بات نہیں بھئی ابھی طبیعت نہیں ہے، بعد میں چلے جانا، اور یہ کہہ کے فرمایا اگرچہ میرے پورے دل میں یہ بات تھی کہ میں چلا جاؤں۔ تو اللہ یہاں تو کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جائے باپ کی تو وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور اگر اسی طور پر ماں کے بات ایسی تیار ہو جائے، جو بات پیش آ جائے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، تو وہ بھی تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ گھر میں سکون اس لیے کیوں پیدا ہوتا ہے، افراط و تفریط جہاں بھی ہوگی، کمی زیادتی، انہوں نے اپنے حقوق کا اتنا مطالبہ کیا اور ایثار ہمدردی کی نہیں ماں باپ نے، تو چونکہ وہ ایک توازن برقرار نہ رہ سکا، اس کا بڑا نقصان یہ ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہی بات اگر میاں بیوی کے درمیان ہو جائے کہ حضور، تو وہاں اگر میاں یہی کہ بھئی میرا حق دو میرا حق دو، تو 24 گھنٹے یہی کہا جائے اور بیوی بھی یہ کہے، تو پھر کام نہیں چل سکے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیشہ کہا اگر کبھی ایسا واقعہ پیش بھی آ جائے، اگر تمہیں گھر میں اپنے سکون پیدا کرنا ہے اور گھر میں آپس میں الفت پیدا کرنی ہے، تو تحمل مزاجی اور اپنے اندر
ایسی طبیعت کو پیدا کرنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہو گئی. حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں چین سکون اطمینان کی ایسی ہوائیں چلیں گی, ایسی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی جہاں پر کبھی گرمی کا دخول بھی نہیں ہو سکے گا. حضور کی خود ایک دفعہ سردی کی رات ہو گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں موجود, آپ پیشاب کرنے کے لیے اور طبی تقاضے کی وجہ سے باہر تشریف لے گئے. جیسے باہر تشریف گئے تو وہ زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کہ دیکھا کہ حضور کو بستر پر نہ پایا. فوراً دل میں خیال آیا کہ آپ کسی جو ہے وہ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے, اور یہ کہتی فوراً گئیں اور دروازے کو سوچا اور کنڈی لگا کے لیٹ گئیں. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دروازے پر نوک کیا اور دروازہ کھولو بھائی, تو جیسے کہنے لگی نہیں آپ ہیں, آپ دوسری بیوی کے پاس گئے تھے. بھائی اللہ کے بندی کھول میں بتاتا ہوں میں وہاں نہیں گیا تھا. تو کہتی میں تو بس یہی خیال تھا کہ میں بیوی ہوں اور یہ شوہر ہیں. یہ حضور جب 2-3 دفعہ کہا تو مجھے خیال آیا کہ او ہو میں اللہ کے نبی کی بیوی بھی تو ہوں. یہ کہہ کر خیال آیا, بس میں نے دروازہ کھول دیا. اگر کوئی آج ہم تو اگر کبھی گھر میں جائیں بیل بجائیں, یہ تو میاں سے پوچھو یا بچوں سے پوچھو, اگر ماں بھی گھر میں ہو تو بیل جب تک نہیں کھول 2-3 دفعہ بجایا, تو شریعت کی تعلیم تو یہ تھی کہ اگر 2-3 دفعہ بیل بجا دی نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ, ناراض نہیں مانو. یہاں تو الٹا ہو کر پرسوں دارالفتہ میں وہ طلاق کہتے ہیں اس بات پر ہو گئی ہمارے پاس, وہ میاں بیوی پورا دونوں کا خاندان سارے لوگ آ گئے کہ جی صرف دروازے کے دیر سے کھلنے پر ایسی بات ہوئی کہ تم نے مجھے نوکر سمجھ رکھا ہے, پتہ نہیں میرے ہاتھ میں سامان تھا, اسی وجہ سے اسی وقت بیوی کو طلاق دے دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الانبیاء, حضور اقدس رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں. سخت سردی کی رات, اور آج بھی ہم اگر سردی ہو تو پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی فوراً دروازہ کھلے, ساتھ پہ سامان ہو, اور حضور باہر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر 1400 سال پہلے چلے جائیں جہاں پر باتھ روم کوئی اٹیچ باتھ نہیں ہوتے تھے, اپنے گھر میں نہیں ہوتے تھے, باہر اسٹریٹ لائٹس آن نہیں ہوتی تھیں. آپ باہر گئے تو جنگل میں گئے, پیشاب کرنا کتنا مشکل, پھر ٹھنڈ میں اور مشکل, پھر پہاڑی پر اور مشکل, اور اس کے بعد پھر وہاں آج ہماری طرح کے وہ شوز بھی نہیں, جوتے بھی نہیں, اور ہماری طرح کی وہ چپڑے بھی نہیں. سب چیزیں ایسی تھی جو مزاج کے خلاف, اور آپ تھک ہار کر آئے اور دروازہ بجایا, پھر بھی دروازہ نہ کھولے تو کتنا غصہ آتا. جب تیسری دفعہ میں کھول دیا, کہتی ہے مجھے فوراً خیال آیا کہ حضور میرے شوہر بھی تو ہیں, اوہ اللہ کے نبی بھی ہیں. یہ کہہ کر اندر آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے تو کیا کرتے, اور حضور نے آ کے کیا کیا جس سے گھر جنت بن گیا. آئے اور بستر پر لیٹ گئے, اور کہتی ہیں صبح ہو گئی, نہ رات میں ڈانٹا نہ صبح ڈانٹا, اور صبح ایسے ہو گئے جس طرح رات میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق تھے. جب یہ بات میں نے ان کو بتلائی کہ گھر میں اتنے سالوں سے جھگڑا ہو رہا ہے, تو گھروں میں جو بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں, اب یہاں تو یہ ہے کہ برداشت اور قوت اور تحمل مزاجی تو ہے ہی نہیں, حالانکہ ہمیں شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تحمل مزاجی برداشت, جو برے لوگ ہیں, جو بالکل تمہارے قتل کرنے پر آ جائیں, جو تمہیں تنگ کرنے پر آ جائیں, جو تمہیں پریشان کرنے پر آ جائیں, بار بار قرآن و حدیث ہم سے کہہ رہے, بار بار کہا جا رہا کہ تمہارا دشمن ہے نا, تمہیں انہیں اگر دوست بنانا ہے تو ہم طریقہ بتاتے ہیں, کیا کرو. وہ تمہیں کچھ کہیں, وہ تمہارے دشمن ہو تو کیا کریں, ادفع باللتی ہی احسن, وہ بدتمیزی سے پیش آئیں, گالم گلوچ سے پیش آئیں, تم ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ دشمنوں کے بارے میں ہے, یہاں تو اپنوں کی برداشت نہیں ہوتی ہے کہ سگے صرف باپ اور بھائی اور بہن, کھانا خراب, کبھی چیزیں خراب, کوئی چیز گر گئی, کوئی ٹوٹ گئی, تو اپنے دلوں میں یہ چیز نہیں ہے. شریعت تو یہ بتا رہی ہے کہ کوئی اور بھی آئے, جان بڑے سے بڑا نقصان ہو, تو اپنے آپ کو برداشت کرو. گھروں میں چین سکون اطمینان کی ضمانت اللہ کے نبی کی حدیثوں سے معلوم ہوتی. اگر کچھ ہو بھی جائے تو کون سی ایسی بات پیش آ گئی, بچوں سے نہ بچوں کی ماں سے بن رہی, نہ ماں کی بچوں سے بن رہی, کہ مزاج الگ ہو گئے, طبیعتیں الگ ہو گئیں, عادتیں الگ ہو گئیں, کوئی اپنی بات کو چھوڑنے کو تیار نہیں.
اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ نے یہ غیر گھر والے افراد کے بارے میں یہ تعلیم دی ہے کہ جو گھر کے اگر دوسرا تمہارے ساتھ زیادتی کر لے, کوئی غیر آدمی آ کر تکلیف پہنچا دے, تو دیکھو جو معاف کرے گا اور صلح کر لے گا اور بدلہ نہیں لے گا, اسے تم چھوڑ دو, تو اسے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. تم جانو اور میں جانوں, قیامت میں آ جانا, میں تمہیں اجر میں تول کر واپس کر دوں, جو چاہو گے وہ عطا کر دو. تو گھروں کے اندر جو اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو قریب لینے کی کوشش ہو. بھائی اپنے حقوق کا مطالبہ تو ہے, کس طرح کہ ایک بچوں کو خوش کرنا. یہ نہیں ہے کہ ان کو لیپ ٹاپ دلا دو, موبائل دلا دو, بھائی نیٹ کنیکشن دلوا دیں, اس کے ساتھ رہ کر بھئی یہ دلواؤ, کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے ساتھ جو شریعت بتا رہی ہے ایک دم کھلم کھلا, انہیں ایسی آزادی بھی نہ ہو, ان کے ساتھ بڑوں کا رہتے ہوئے خیال کرو, پیار محبت اتنا دو. وہ اردو میں ہمارے ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں, بھئی کھلاؤ پلاؤ سونے کا نیوالا, دیکھو قیر کی نظر سے, بھئی دیکھو شیر کی نظر سے. یہ کتنا کچھ کر لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے. آپ آتے تو خود سلام کرتے. آپ کے بارے میں ثابت ہے کہ بچوں ہمیشہ آپ نے ان سے اتنی محبت اور پیار کا مظاہرہ کیا کہ اپنے یعنی گودوں میں لے کر اور اپنے سواری پر لے کر. تو ایک دفعہ صحابی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل دیکھا کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی پیٹھ پر سواری پر. تو فرمایا کہ جیسے ہی دیکھتے ہوئے داخل ہوئے, اللہ کے نبی یہ زبردست سواری ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ کوئی کرے تو لوگ بڑی عجیب باتیں بناتے ہیں. اچھا بھائی تم اتنے بڑے آدمی ہو کر, اتنے بڑے عالم ہو کر, مفتی ہو کر, تو زبردست سواری ہے. تو حضور نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو سوار بھی کتنے خوبصورت ہے, نعم المطویہ. یہ شریعت سکھا رہی ہے کہ آپس میں جو معاملہ بنتا ہے وہ محبت کے کرنے سے بنتا ہے, دونوں جانب سے بنتا ہے. جب یہ کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں, محبتیں پیدا. گھروں میں جو اگر سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, اپنی طبیعت, مزاج, عادت اور سوچ اور فکر کو جو اگر شریعت سے متصادم نہ ہو, اسے ضرور آدمی کے اندر اسے تبدیل کرنا ہوگا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسی محبت اور جیسا معاملہ کر کے دکھلایا. گھر میں داخل ہوئے تو یہ نہیں کہ وہ کام نہیں ہے, کوئی وجہ ہو گئی, بھائی کھانے میں دیر ہو گئی تو چیخنا, چلانا, غرانا, چٹکنا, پٹکنا اور برتن توڑنا, پریشان ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فرمایا عائشہ کیا بات ہے, آج روٹی ابھی تک کھانا تیار نہ ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی تاخیر ہو گئی ہے. اچھا عائشہ کوئی بات نہیں, ایسا کرو دونوں مل کر کام کر لیتے ہیں, روٹی جو ہے آٹا میں گون لیتا ہوں, روٹی تم پکا لو, مسئلہ حل ہو گیا. اور اسی پر اگر اس بات پر جھگڑا بنایا جاتا, ایشو بنایا جاتا, وہ اس کے اپنے ابا کو بلا, اپنی ماں کو بلا, کام بڑا خراب ہو جاتا. گھر میں جو خصوصاً چین, سکون, اطمینان کی یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں, شروع سے بچوں کو لینا, انہیں سمجھانا کہ بیٹا کھانا اس طرح کھاتے ہیں. جب بچے, سچ بات یہ ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں, جب آؤٹ آف دی کنٹرول ہو جاتے ہیں, جب کسی کام کے نہیں رہتے کہ بھئی مفتی صاحب انہیں سمجھائیں. 8 سال سے ان کی بیٹی کی منگنی ہوئی ہے, میری خالہ کی بیٹی, اب یہ کہتا ہے مجھے کہیں اور شادی. اب 8 سال تک دنیا تک تو آپ نے اسے سب دنیا کی ساری باتیں سکھائیں, نہ علماء سے جوڑا, نہ تعلق میں لے کے گئے, نہ دین کی باتیں بتلائیں. جب تو کوئی بات کا اثر ہو, اب ہماری بات کا اثر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پورے سمجھانے کے بعد بھی ساری بات جب زور لگائیں تو بیچارے مفتی صاحب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا. اس لیے ایک بڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ ہم شافعی رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کسی دوسری جگہ کسی قوم میں تشریف لے گئے تو یہ پوچھا بھئی تم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی 40 دن تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, 40 دن کے بعد جب بٹھانا شروع کرتے ہیں, اسے یوں کرتے ہیں, پھر ہڈی کو یوں کرتے ہیں, اس کے بعد تو اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا 40 دن تم نے بغیر تربیت کے بچوں کے گزار دیے تو 40 بری عادتیں آ گئیں تو کہیں یہ اولاد نافرمان نہ ہو جائے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 40 دن میں بچہ کیا بولے گا اور کیا سیکھے گا؟ تو بولنا نہیں آتا اسے, تو کھانا نہیں آتا اسے, تو صحیح طرح پینا نہیں آتا. لیکن یہ شروع سے سکھلایا گیا
کہ ماں باپ کے ذمے کہ بھئی جب آیا گیا تو کوئی اس میں جو 40 دن تک یا اس سے پہلے بعد میں جو شریعت کے احکام ہے اس میں کوئی کمی نہ آ جائے، اس کے اثرات حاصل ہوتے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیار محبت والا ماحول، ایک دوسرے پر جان قربان والا ماحول، ایک دوسرے کو خوش کرنے والا ماحول اور آپس میں طبیعت کا ماحول بن جائے، جو آپس میں طریقہ اور سلیقہ سکھلایا گیا ہے یہ نظر آتا ہو، ایک دوسرے پر قربان ہوتے ہوئے چیزیں نظر آتی ہوں، اور آپس کے اندر ایسی صورت بن جائے کہ بس گھر کے اندر جب جائیں تو کچھ نہ ہو، چاہے دنیا کی وہاں پر کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو، چھت نہ ہو، لیکن آپس میں ایسی محبت جوڑ اور اتفاق ہو کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس سے بہترین گھر کوئی نہیں ہے۔ یہ جب ہوگا جب جو طریقے اور اس کے مطابق اسلامی تعلیمات جتنی زیادہ ہوں گی، جب جا کر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر اپنی کوششوں پر چھوڑ دیا جائے، اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، اپنے معاملات پر چھوڑ دیا جائے، تو وہی نقصان ہوتا ہے جو آج نقصان ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالیٰ جل علا نے ہمیں یہ طریقے سکھلائے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپس میں گھر جنت کیسے بنے گا، گھر میں اللہ کی رحمت، نصرت اور برکت کیسے آئے گی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے بچوں کو لے کر خود باقاعدہ بٹھا کر ان کی ایسی تربیت فرماتے، ان کو ایسا سکھلاتے اور بتلاتے کہ بھئی تم بچے نہیں ہو بلکہ مسلمان بچے ہو، تم صرف چھوٹے نہیں ہو بلکہ چھوٹے مسلمان ہو۔ ابھی تمہارے ذمے کیا حکم ہے یہ دیکھو کہ حضور ہمیں اس طرح کھانا کھلانا سکھاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے جو فرمایا کل بھی یمینک، دیکھو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی ابھی سے عادت ڈالو، دیکھو بھئی ابھی سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ چیزیں جو گھٹی میں ڈال دی گئی تھی اور یہ تربیت کی تو اس کی وجہ سے گھر جنت بن جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے چھوٹے چھوٹے لے کر، آپ کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، آپ انہیں مختلف چیزوں پر سکھاتے رہتے، جس سے ایک بات اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جس میں گھر میں جا کر گھر میں رحمتیں، برکتیں اور چین، سکون، اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور گھر کے اندر جو الفت اور محبت بڑھتی ہے کہ آدمی کا اپنے گھر کے اندر جا کر خود اپنے کام بھی کچھ کرنا۔ حضور کے بارے میں خود آتا ہے کانا یحلب شاۃ، کہ آپ بکری کا دودھ خود نکال لیا کرتے، اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے، اور خود جا کر جوتے کو خود گانٹھ لیا کرتے۔ یہ جا کر کون یہ کام کر رہا ہے؟ اور یہاں تو یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ میں گھر میں جا کے پانی بھی نہیں پیتا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گھروں میں جا کر ایسے کام کرنے سے یہ کوئی مردانیت کے خلاف نہیں ہے، یا یہ کوئی اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالیٰ جل علا نے گھر کے اندر محبت، جوڑ، اتفاق کے آنے کے نسخے فرمائے، وہ سیکھنے چاہیے، جن وجہوں سے لڑائی اور ناچاکیاں اور دوریاں اور نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان اسباب کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے بھئی یہ کیوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی اور اہم ترین اور سب سے بری چیز جس کی وجہ سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور فاصلے بڑھ جاتے ہیں، قربتیں ختم ہو جاتی ہیں اور نفرتیں اپنے ڈیرے جما دیتی ہیں اور محبتیں گھر سے نکل جاتی ہیں، وہ یہ کہ آدمی کا خصوصی طور پر آپس میں کسی چیز کی تحمل مزاجی کو چھوڑ دینا ہے، یعنی برداشت نہیں کرنا۔ جس میں برداشت نہیں ہوتی نہ وہ گھر چل سکتا ہے۔ شروع سے اس لیے باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین برداشت سکھایا کرتے۔ جسے کہتے ہیں غصے کو پی جانا الگ چیز ہے، برداشت الگ چیز ہے، کہ بھئی غصہ تو آپ نے پی لیا، کہ برداشت کرنا بھئی شروع سے کہنا بھئی مجھے، یہاں تک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت تو کہہ رہی ہے غلط بات بھی برداشت کر لو، اپنے آپ کو لے کے بھی مجھ سے ناحق بات، میں حق کے خلاف بات نہیں سن سکتا، میں سچ بات فوراً کہہ دیتا ہوں۔ شریعت نے کہا تمہیں حق بات کہنے کا بہت شوق ہے تو حق بات کہنے کا طریقہ سیکھو، اس طرح مت کہو حق بات کہ کسی کو ذلیل کر دو،
اس طرح مت کرو کہ کسی کی عزت جاتے ہوئے چلی جائے. اس طرح اگر حق بات حق طریقے سے اور صحیح بات کی جائے گی تو اثر رکھے گی, نہیں تو حق بات کہیں تمہارے کسی کے عیب اور توڑ کا سبب نہ بن جائے. منہ کے اوپر یہ کہنا, بھائی میں, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں تو منافق نہیں ہوں, میں حق بات سچ کہہ دوں گا, جو دل میں آئی یہ بات, تو بھائی اس سے تو اور توڑ پیدا ہو جاتا ہے. ہمیں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ دوسروں کا عیب چھپا لینا, دوسروں کی غلطی کو نظر انداز کر دینا, یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو گھر میں تیسری بات جس سے آپس میں محبت, جوڑ, اتفاق اور سکون پیدا ہوگا, اور گھر میں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ وہ آپس میں ماحول پیدا کریں گے, اس کے لیے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بچوں کہ کس طرح انہوں نے اپنی تربیت کی, حضور نے کس طرح بچوں کو سمجھایا, باقاعدہ گھر میں اس کا ایک نشست, اس کے ایک لیے وقت دیا جائے, ایک تعلیم گھر میں کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارے بچے اس میں کیسے ڈھل جائیں. تو پھر یہ آپس میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بہت بڑے ایک کام اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کی نیکی کی دعا شروع سے شروع کر دو. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا اکثر انبیاء نے جو دعائیں مانگی ہیں تو صرف اولاد نہیں مانگی ہے, اولاد کی دعا کے ساتھ نیکی کی ہدایت بھی مانگی ہے. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين, یعنی اس وجعلنا للمتقین اماما. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ رب جہاں بھی دعائیں کی ہیں اے اللہ اولاد بھی ساتھ ہو اور ایسی بھی ہو جو میری رحمت اور نیکی کا ذریعہ بن جائے, جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائیں. تو بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ نے, ہم یہ چاہیں کہ گھر کے اندر آپس میں جوڑ, اتفاق, فضا اور محبتیں اور جان قربان کرنے ہوں, اور طریقہ وہ اختیار نہ کرے تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اس لیے ہم چاہتے تو وہ ہیں کہ بھئی آپس میں ساری چیزیں ہوں, لیکن عمل وہ کرنے کو تیار نہیں تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ کے ارشادات سے جو ان باتوں میں غور کیا جائے کہ جن جگہوں میں یہ بات ہوئی ہو کہ بھئی جہاں جو کمی ہو, کوتاہی ہو, ہر آدمی اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنی غلطی کا جائزہ لے. چاہے باپ غلط ہو تو وہ غلطی کا جائزہ لے, ماں غلط ہو تو غلطی کا جائزہ لے. مثلا غصے کا آنا اور برداشت نہ کرنا اور چیخنا چلانا. بہت سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے آ کر کہ اللہ کے نبی آپ کوئی نصیحت ایسی فرما دیجئے کہ جس سے گھروں میں آپس میں محبت, جوڑ, اتفاق کیا کیا ہے, عورتوں کے لیے کیا بات مناسب ہے, اور بہت سی باتیں ارشاد فرمائی. اس میں یہ بھی کہا کہ عورتوں سے کہہ دو کہ ان کی آوازیں باہر غیر مرد وہاں پر نہ سنیں, اور یہ بھی ہو کہ آپ بات کریں تو عورتوں کی آواز میں ایسی وہ سختی نہ ہو جس کی وجہ سے بچوں کے اوپر کوئی برا اثر پڑتا ہو, اور یہ کہہ دو کہ ان کے اندر جو بات کرنا ہو بات کے اندر نرمی کے ساتھ اپنے لوگوں سے. البتہ جو باہر کے غیر محرم ہو ان کو تو کہا کہ ذرا اس میں ہمارے لہجے میں نرمی نہ آئے, لیکن جو آپس کی اپنی اولادیں ہیں الٹا معاملہ ہو گیا ہمارے ہاں کہ آپس میں ماں اگر بات کرتی ہے مثلا کہیں بات کے لوگوں سے یا گھر والے تو بڑے نرم لجاجت اور نرمی کے پہلو سے. اپنے سگے بیٹے سے سگی بیٹی سے بات ہو رہی ہے تو سمجھائیں گی بھی اس طرح چیخ کر چلا کر غرا کر کہ سمجھنے سے پہلے ہی آدمی کو غصہ آ جائے. اور حالانکہ شریعت یہ کہہ رہی کہ باہر کے لوگ بات کر رہے ہیں, کوئی نامحرم سے بات ہو رہی ہے تو ان کو ذرا تمہاری گفتگو میں لجاجت نہ ہو, نرمی نہ ہو, ان کے ساتھ ذرا ایسے لہجے میں بات ہو کہ جس میں دوسرے کو طمع نہ ہو تمہاری کسی بات میں. اپنوں سے بات کرو تو بچوں سے پھول کر صحابہ کرام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی پیار محبت کی باتیں. یا بنیا کہہ کے ایک ہوتا ہے اے بچے, اے ارے بھائی, اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے, یا بنیا کہہ کے پکارا. اور وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کے بھائی کا کوئی اپنے اندر کوئی پرندہ پالا ہوا تھا اور وہ گر کر کسی وجہ سے وہ مر گیا, جس طرح ہوتا ہے بچے شوق سے پالتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا عمیر ما فعل النغیر,
بھئی تم نے وہ تمہارے پرندے کا کیا ہوا؟ حالانکہ بھئی کون سا کوئی بڑا تو بھائی مر گیا یا کوئی ماموں مر گیا، کوئی چاچا مر گیا تو آدمی پوچھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت سے بات کی، فرمایا کہ آپ کے یہ جملہ اور کچھ نہ ہو تو یہ جملہ کہنا ہی میری سعادت مندی کے لیے کافی ہے۔ ایک جملے نے قسمت پلٹ دی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بھئی وہ کیا ہوا تم نے جو پرندہ پالا ہوا تھا، وہ جو بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا اگر گھر کو جنت بنانی ہے۔ اور ایک بات جو ہمارے بڑے اکابرین کہتے ہیں کہ غلطی کے فوراً وقت مت ٹوکو۔ اگر بیٹی نے، کسی اور نے یا بیٹے نے کوئی کام ابھی غلط کیا تو اسی وقت اسے ایسا ڈانٹنا، اسے اتنا کر لو، غلطی بتا دو لیکن ذلیل نہ کرو، چاہے اپنی اولاد بھی ہو۔ اس لیے عمومی طور پر اس سے بہت بڑا سبق بنتا ہے۔ اور مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گھروں میں آپس میں سب چیزوں کا عمل ہو تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کو اور بڑوں کو یا اسی طور پر ان کو بھی عمل کر کے دکھلانا ہوگا۔ بھائی عمومی طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ باہر والوں کا جو اثر ہوگا وہ اس تبلیغ کا ہوگا جو زبانی تبلیغ ہو۔ جو ہمارے اپنے گھر والوں کو اگر آپ کو اپنے سے متاثر کرنا ہے یا انہیں دین پر لانا ہے، ان کی نصیحت کرنی ہے، تو آپ عملی تبلیغ کرو۔ آپ کے اپنے اندر سے عمل چھلکتا ہو، رات کا رونا، تہجد کا کرنا۔ ہمارے کئی اکابرین رحمہم اللہ کے بارے میں لکھا ہے، صرف کہ تمہیں اتنا رونا کیسے آ گیا؟ تمہاری عمر ابھی 22 سال ہے، تم بچے ہو، جوان ہو۔ اور میں اپنے دادا کو جب سے ہوش سنبھالا تہجد میں روتے دیکھا، اپنے باپ کو اللہ کے سامنے اللہ سے گڑ گڑاتے دیکھا۔ جس کا دادا اور باپ کو گھٹی میں یہ چیز سکھلائی گئی ہو، انہی کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا کی۔ تو یہ جب گھروں میں دوسرے ماحول ہو تو یہ چیز پیدا ہوں گی نہیں۔ تو بال گھر میں اگر آپس میں محبت، جوڑ، اتفاق چاہیے، جو سب سے ہر چیز عمومی طور سے ہمارے چاہے چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو، عموماً گھروں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں کراکری نہ ہو، جس میں پردے نہ ہو، جس میں فرنیچر نہ ہو چیز، لیکن ایسے بہت سے ہم دنیا میں گھر دیکھ سکتے ہیں جو باوجود اس میں ایک چیز کا فقدان ہے کہ جہاں محبت ایسا لگتا ہے کوسوں دور چلی گئی ہے، اور وہ سکون لوگ پانے کے لیے پھر پریشان ہوتے ہیں کہ گھر ہوتے ہوئے لوگ جا کر کلبوں میں جاتے ہیں، گھر ہوتے ہوئے لوگ جا کر آؤٹنگ پر جاتے ہیں۔ پھر کیا ضرورت ہے ان لوگوں، اس لیے وہ تلاش میں ہوتے ہیں کچھ اپنے آپ کو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے گھر میں امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا دادی پوتے پوتیاں اتنے سارے جمع ہوتے، گھر میں واعظ و نصیحت ایسی ہوتی، ایک گھر ہی پورا مدرسہ ہوتا کہ ایک ایک پوتے کو 1000 حدیثیں یاد ہو جاتی۔ اور اگر یہ ماحول نہ اپنایا اور یہ چیزیں نہ ہوئیں تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا آ کر، نافرمانی آ کر، پھر وہ آپس میں دوریاں، ناچاکیاں جو آج نظر آ رہی ہیں کہ دو سگے بھائی بہنوں میں دو چنٹکوں کی خاطر سگے بھائیوں نے بہنوں پر مقدمہ کر دیا، اپنی ایک ہی دونوں کے ماں باپ، یہ بھی سن آف مثلاً فلاں، وہ بھی سن آف ڈاٹر آف، سب کچھ سگے بھائی، دونوں کی ولدیت ایک، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف بازار میں آستینیں لے کر تیار ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ جھوٹا ہے، یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب حکموں کو چھوڑ دیں گے تو یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اس لیے بھائی اللہ جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا نے ہمیں یہ بات بڑی خوبصورت فرمائی ہے کہ گھر میں محبت چاہیے، جوڑ چاہیے، اتفاق چاہیے، آپس میں سکون چاہیے، اور چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے تمہیں آپس کے اندر ایک دوسرے پہ قربانی چاہیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں وہ کم سے کم مال اور دولت ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی محبت ہونا ضروری ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، خود آپ کے چاچا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے، خیبر بھی فتح ہوا، تو حضور نے یہ سکھلایا کہ ایسی محبت اپنے چاچا سے مجھے ہے۔ دور سے آئے تو حضور کھڑے ہو گئے، آپ جلدی کی وجہ سے وہ چادر نہیں پہنی ہوئی تھی آپ نے، وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو یہ کہہ کر چادر نہیں پہنی ہوئی، تو حضور نے جا کر باقاعدہ آپ کی
حضرت جعفر کے فرمایا گلے ملے، فرمایا جعفر اللہ کی قسم قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ تمہارے چہرہ دیکھ کر زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا خیبر کی فتح زیادہ ہو رہی ہے، یعنی دونوں کی فتح برابر. اور آپ کے باقاعدہ ناف پر اس سے بوسہ لیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ محبت، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے باقی رکھی ہے. تو بہرحال بھائی یہ اعمال ہیں جس کے اختیار کرنے سے جھوپڑی کے اندر بھی وہ سکون پیدا ہو سکتا ہے جو آج بڑے بڑے محلوں میں نہیں ہے. بڑے بڑے گاؤں دیہات کے چھوٹے سے ایک اندھیرے ویران گھر میں جہاں پر انہوں نے کبھی رکشہ ٹیکسی کی آواز بھی نہ سنی ہو، کبھی انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ بھئی کیسے کہتے ہیں دنیا کی چیزیں، یہ ٹیلی فون، یہ موبائل، یہ نیٹ اور یہ چیزیں اور یہ لگژری لائف، اس گھر کے اندر رہ کر اللہ کہتے ہیں وہ محبت پیدا کر سکتا ہوں جس کا تم چاہتے ہو مجھ سے. جو میں نے یہ اعمال بتلائے ہیں اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ وہ کچے گھروں میں وہ بڑے بڑے پکے گھروں کے زیادہ کی چیزوں کے بجائے محنت بڑی بڑی محبت کے پہاڑ اتار دیں گے. اللہ تعالیٰ بھائی سب کو حقیقی معنوں میں ان تمام باتوں پر کہنے سننے سے کروڑوں گنا زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. www.darsulquran.com